الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مؤذن اذان دیتے ہیں، مؤذن کے اذان دینے کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے اور جس چیز تک پہنچتی ہے تو ہر وہ چیز مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور جو بندہ بھی اذان کی آواز سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ 25 نیکیاں نمازی کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی 2 نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس روایات میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ہر چیز جو مؤذن کی آواز سنے وہ گواہی دے گی۔ اس دنیا کی ہر چیز، جنات، انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات سبھی آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر مسلمانوں کو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے ثواب کے بارے میں اندازہ ہو جائے تو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی تک کرے۔ ہمارے بہت سے ناظرین کو اس بارے میں علم ہی نہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو بیت الخلاء جانا چاہیے یا پھر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضائے شدید نہ ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے، خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو مسلمان استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء چلا جانا چاہیے، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ اذان کے وقت انسان کو بیت الخلاء جانے کے لیے اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اذان ہو رہی ہے تو انسان کو چاہیے خاموشی کے ساتھ اذان سنے اور اس کا جواب دے، اور اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اذان کے وقت ہر کام کو چھوڑ کر اذان کو سنا جائے۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے میں وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لیے مغرب کی نماز کے لیے استنجا وغیرہ اذان سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی مسلمان کی نماز میں کوئی رکعت نہ رہ جائے۔ اگر کسی کو بہت ہی قضائے حاجت شدید ہو تو وہ اس وقت بھی بیت الخلاء جا سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء نہ جائے، کیونکہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو انسان بیت الخلاء میں ہو تو وہ اذان کا بہتر طریقے سے جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ بیت الخلاء میں بولنا گناہ ہے۔ اگر انسان کو بیت الخلاء جانے کی اشد ضرورت پڑے تو مجبوری کے تحت جا سکتے ہیں، ورنہ بہتر تو یہی ہے کہ انسان اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے پرہیز کرے، کیونکہ جو بھی بیت الخلاء میں ہوگا وہ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے محروم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑے ہو کر فرمانے لگے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھے تو تم اذان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ تم کو 1000 نیکیاں بلند فرمائے گا۔ ایک صحابی نے یہ بات سن کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں جتنا ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی ہر بات کو لبیک کہتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی اور خاوند کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے، تو قیامت کے دن ایسی عورت شہداء سے 1 درجے نیچے ہوگی۔ اگر اس کا خاوند اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کو اور ایسی عورت کا خاوند بھی وہی ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک عورت کا خاوند جنت میں سے کسی شہداء کو بنا دے گا۔ سبحان اللہ، اذان سننے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔
ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ خاموشی سے اذان نہیں سنتے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سن کر اس کا جواب دیا جائے، تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے۔ جب اذان ہو جائے تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے ثواب حاصل کر لے۔ آج کل کے دور میں ہم اذان کو دھیان سے نہیں سنتے۔ ہم جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کام کو جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اذان سن کر اس کا جواب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم اذان کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اذان سن کر اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔